انسانی زوال کی بات کی جائے نا کہ انسان پستی کی طرف کیوں آ گیا، اتنا نچلا درجے پر کیوں آ گیا، تو ایک وجہ یہ بھی بیان کی کہ ہم بہت زیادہ ججمنٹل ہو گئے، لوگوں کو اسپیس دینے کے لیے تیار نہیں، فوراً اسے فیصلہ صادر کر دیتے ہیں، موقع ہی نہیں دیتے۔ جس طرح ایک لڑکی شادی کر کے نئے گھر میں آتی ہے، نئے رشتہ داروں میں آتی ہے، نئے لوگوں میں آتے، اسے اسپیس دینے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس نئے انوائرمنٹ میں وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے۔ اسی طرح ہر زاویے سے دیکھیں، لوگوں کو اسپیس دیں، لوگ اپنا کام بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ ہم فوراً سے ہی لیبل لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح بندہ اپنے رب سے اپنے لیے بھلائی مانگتا ہے نا، اسے دوسروں کے لیے بھلائی مانگنی چاہیے۔ اچھا اور برا لیبل لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ جس رب العالمین نے مجھے نوازا ہے اس میں دوسروں کا بھی تو حصہ ہے۔ جس رب نے سے اپنے لیے خیر مانگتے ہیں، دوسروں سے کے لیے بھی خیر مانگے۔ کسی برائی کے پیچھے جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے معاشرے میں، کسی بھی قسم کی ہو، ایکس وائی زی، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ اسباب محرکات بھی ہوتے ہی نہیں ہوتے۔ ہم وہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک واقعہ سناؤں میں آپ کو، یہ مضمون آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ ایک شخص کسی کے ساتھ چل رہا تھا، دونوں برابر نہیں چل رہے تھے۔ جو تیز چل رہا تھا وہ بار بار ریمارکس دے رہا تھا اس شخص کے لیے جو پیچھے رہ جاتا تھا، ڈھیلا ہے، سست ہے، ساتھ نہیں چل سکتا، ٹائم کم ہے، فلاں جگہ پہنچنا ہے، اتنی دیر لگا کے چلے گا تو کب پہنچیں گے، یہ سارے کے سارے ریمارکس تھے۔ 2 گھنٹے کے بعد اس شخص کو، جس نے اتنے سارے ریمارکس اس شخص کے لیے پاس کر دیے جو ساتھ نہیں چل پا رہا تھا، اس کو پتا چلا کہ وہ شخص جو اس کے ساتھ چل نہیں پا رہا تھا وہ ایک ٹانگ سے معذور ہے، اس کی ٹانگ ہی نقلی ہے، وہ کیسے مقابلہ کر سکتا۔ زندگی کے کتنے مواقع ایسے آتے ہیں کہ اس میں ہمیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں کے لیے جو بات کی ہے وہ تو اس حوالے سے کیپیبل ہی نہیں تھا، اس کی کیپیسٹی ہی نہیں تھی تو وہ اس چیز کو کر سکتا تھا۔ مجھے بتائیے نا، گھر کے چھوٹے سے یو پی ایس پر ہم اے سی چلا سکتے ہیں، فریج چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے، بلکہ ہم اس کیپیسٹی کے مطابق اس سے کام لیتے ہیں۔ پنکھا چلاتے ہیں، ٹیوب لائٹ چلاتے ہیں، سیور چلاتے ہیں، اس سے کوئی بڑا کام نہیں لیتے۔ بچوں سے ان کی کیپیسٹی کے مطابق ہم کام لیتے ہیں۔ ہمارا سماج اس حد تک ججمنٹل ہو گیا اور اسی کی بنیاد پر ہم لوگوں سے ایسی توقع رکھ لیتے ہیں، اور ہمارے پاس لیبل بھی موجود ہیں۔ 2 قسم کے لیبل ہیں، تیسرا کوئی لیبل نہیں ہے، گڈ اور بیڈ۔ ہم کسی کی پشت پر جو ہے گڈ کا لیبل لگا رہے ہوتے ہیں، کسی کی پشت پر ہم بیڈ کا لیبل لگا رہے تھے۔ بوتھ آر رائٹ، بوتھ آر رانگ، دے آر آل رائٹ، دے آر آل رانگ۔ بس یہ ہم لیبل لگاتے جاتے ہیں اپنی اس سوچ کی بنا پر، اور ہم اس شخص کو صحیح طور پر پرکھتے ہی نہیں ہیں، اور اس طرح معاشرہ جو ہے ایک ایسے زوال کا شکار ہوتا ہے کہ جس میں گھٹن ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے۔ ایک اور چیز سمجھیں، کسی جگہ کچھ پرندے تھے، بے احتیاطی ہوئی اہل خانہ کی، رات میں بلی آئی اور ان پر حملہ آور ہوئی۔ وہ پرندے پنجروں میں تھے، لیکن جب صبح ہوئی ہے تو اس میں سے ایک پرندہ بیمار تھا، ایک طوطا پیرٹ بیمار تھا۔ ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے کوئی انجیکشن نہیں لگایا، کوئی ڈراپس وغیرہ نہیں دیے، کوئی لکوڈ فارم میں کوئی میڈیسن نہیں دی، کچھ نہیں دیا۔ ایک علاج تجویز کیا، وہ علاج کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اس کو لے جائیے اور گھر پر جا کر اس کو پیار کا مرہم لگائیے گا، محبت کا مرہم لگائیے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وجہ یہ تھی کہ بلی کے اس طرح اچانک آنے سے وہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اب اس کو کسی انجیکشن کی ضرورت نہیں تھی، اس کو فقط محبت دینے کی، پیٹ تھپکنے کی، پیار دینے کی ضرورت تھی۔
ہم ان جگہوں پر بھی کہ جہاں پر پیار کا مرہم لگانے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ہم جو ہے بڑا سا انجیکشن لگا دیتے ہیں اور بندہ بسا اوقات ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، بندہ ہی ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ حدیث پاک میں مصطفیٰ کریم نے فرمایا رحم کرنے والوں پر اللہ رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، عرش کا مالک تم پر رحم فرمائے گا۔ یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، آسانی کرو تنگی نہ کرو اور خوشخبری دو، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کیا کچھ نہیں کرتے، مخلوق کے خدا پر رحم کرنا سیکھیں، ان کو رب کا بندہ مانیں، ان سے محبت کریں۔ جہاں آگ بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کئی لوگ وہاں پر بھی دیا سلائی والا کام کرتے ہیں، اور آگ کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ یہ جاہلیت کا دور تھا جب لوگ عدل و انصاف سے دور تھے اور بالخصوص غصے کی حالت میں غلط اور ناجائز کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ان کا غصہ اکثر و بیشتر کمزور لوگوں پر اترتا تھا، لیکن قرآن کے عاملین کے لیے قرآن نے عدل و انصاف کا اصول دیا اور واضح پیغام دیا کہ ہم اپنی پوری کوشش کر کے اپنے معاشرے کو عدل و انصاف کا خوگر بنائیں۔ ہم نے روئے زمین پر آباد ہر مسلمان کو اس قرآن کے پیغام کا پابند بنانے کی کوشش کرنی ہے، کوشش کرنا ہی ہمارا کام ہے۔ یہ کوشش ہی ہو رہی ہے، آگے بھی کوشش ہی ہوگی۔ کیا ہے وہ قرآن کا پیغام؟ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم کو کسی قوم کی عداوت یعنی دشمنی اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو، انصاف کرو، وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس آیت پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے کافر کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا حکم دیا، حالانکہ وہ خدا کے دشمن ہیں۔ جب اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بھی رحم دلی کا، عدل کا حکم ہے، پھر مسلمانوں کے ساتھ محبت کا، رحم دلی کا سلوک کس حد تک ہونا چاہیے۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔